تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم کبھی بھی تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو وہاں آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں ام القریٰ میں آئے ہیں، مکے میں، پورے عرب کی وہ سینٹرل بستی تھی، کیونکہ وہ سینٹرل بستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ساری طرف پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کوئی نئی دعوت لانچ ہوئی ہے۔ کسی کونے خدرے میں کوئی دعوت لانچ کرے تو وہ نہیں پھیلتی، اور وہ بھی سینٹرل پوائنٹ، پھر سب لوگ وہاں، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے خیموں میں جا کے دعوت توحید پیش کرتے تھے، اور یہی دعوت توحید ایک دن رنگ لائی جب کچھ مدینے سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی، اگلی دفعہ کچھ اور لوگوں کو لے کر آئے، پھر مدینہ شریف آپ کو لے گئے، پھر آپ دیکھیں ٹیک اپ پوزیشن پہ آپ کی دعوت آ گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی 13 سالہ دور میں 125 لوگ صرف مسلمان ہوئے ہیں، 125 لوگ 13 سالہ دور میں، اور اگلے 13 سالہ دور کے اندر، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-11 سال بنتے ہیں، یا آپ کو 3-4 سال اور ایڈ کر لیں، مزید تقریباً 17 سال کے اندر 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی ہوئی تھی۔ اب کسی نے سوچا تھا یہ اتنی بڑی ریولوشن ہے، دنیا میں کسی جنگجو بادشاہ نے بھی ایسی ریولوشن نہیں کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے غالب فرمائی ہے۔ اور میں اس میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں، دنیاوی بادشاہوں کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر فرق کیا ہے، اس بات کو سمجھیں گے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی ہے، تو آپ سے پہلے بھی اسکندر اعظم تھا اور کئی بادشاہ تھے، نمرود، جن لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں۔ آج کافر ہم پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جنگجو آدمی تھا، دعوت پہنچا دی پوری دنیا کے اندر۔ عرب کے لوگ جو ہیں طوائف الملوکی کا شکار تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو ظاہر اگر ایک لیڈر ایسا آتا جو ان کو ایک جھنڈے کی طرح جگہ جمع کر دیتا، تو عرب بہت بڑی پاور بن سکتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ وہ ٹف ماحول کے عادی تھے۔ رومن اور پرشین امپائر اگرچہ سپر پاورز تھی دنیا کی، لیکن وہ اتنے ٹف ماحول کے عادی نہیں تھے جتنے عرب کے لوگ تھے۔ لیکن عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک جھنڈے تلے جگہ جمع کرنا ان کو۔ اور دوسری ان کی کمزوری تھی کہ وہ جاہل تھے، قرآن کی شکل میں ان کے پاس علم آ گیا، تو ظاہر انہوں نے رومن اور پرشین امپائر الٹ ہی دینی تھی۔ اور جس طرح باقی بادشاہ جب کوئی حکومت قائم کرتے ہیں، ان بادشاہوں کے جانے کے بعد پیچھے پھر بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے، ان کے پچھلے جو فالوورز ہیں، اولادیں آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ امپائرز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی جب دنیا سے گئے ہیں تو 25-30 سال ہی نظام چلا ہے، پھر حضرت معاویہ اور بعد کا دور آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے اس کا تو کوئی اسلام سے تعلق ہی اس اعتبار سے نہیں ہے، وہ باقی دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک دور تھا۔ 3000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اسلامی حکومت تو صلح حسن کے بعد ختم، بلکہ صحیح معنوں میں مولا علی کی شہادت کے اوپر ختم۔ بعد میں تو صرف ایک سپر پاور کی آپ سمجھے ایکسپینشن تھی۔ ظاہر ہے جب آپ دنیا میں سپر پاور بن گئے تو ایکسپینڈ تو کریں گے۔ ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اسپین فتح کیا، فلاں کیا، سب کچھ کیا، وہ فتح تو کرنا تھا انہوں نے، کیوں نہیں تھا کرنا؟ سپر پاور بن چکی تھی۔ آج امریکہ سپر پاور ہے، دیکھ لیں کہاں کہاں اس کی کالونیاں قائم ہوئی ہوئی ہیں، پہنچتے ہیں۔ تو آخر ہم فرق کیسے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور اسکندر اعظم پیغمبر نہیں تھا؟ دونوں کے کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے۔ بعد بھی آپ دیکھ لیں چنگیز خان، ہلاکو خان آئے ہیں، لیڈرشپ کے تحت انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کی حکومت الٹ کے رکھ دی ہے۔ پھر تیسری چوتھی نسل کے اندر جا کے پھر وہ تتر بتر ہو گئے معاملہ، خود انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس کا کیا ہمارے پاس ثبوت ہے؟ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسرے بادشاہوں کے ساتھ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ایک واضح چیز نظر آپ کو آئے گی، بہت بڑی چیز، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا، حتیٰ کہ بندوں کے نام تک بتا دیے۔ یہ کسی دنیا کے بادشاہ نے نہیں کیا کہ چنگیز خان کہے جی میرا جو پڑپوتا ہوگا اس کا یہ نام ہوگا اور وہ میرا یہ سارا بیڑا غرق کرے گا۔
یہ چیز ہے پروفیسیز، غیب کی خبریں، نبوت کی خبریں، ان کو کہا گیا علامات النبوہ. اور اسی پہ امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، 3500 احادیث پر مشتمل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، اپنی وفات کے بعد، فوراً بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتایا، 25-30 سال کے بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتایا، 500 سال کے بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتا دیا. اب امام بیہقی کے زمانے میں 500 سال پورے نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو صرف حدیثیں نکلی بخاری مسلم کی. ان کا ظہور جو تاتاریوں نے اسلام پہ جو ظلم ڈھایا ہے اس کی پریڈکشن بھی بخاری مسلم میں موجود ہے، کہ چپٹے جو چہروں والے لوگ جو ہیں، جن کے ناک جنی چپٹے ہوں گے، وہ ان کی ڈھال کی مانند، اور وہ بالوں کے جو جس طرح بالوں کے جوتے پہنیں گے وہ، اور وہ جو ہے وہ میری امت کے ساتھ یہ کریں گے. وہ امام بیہقی کے زمانے کے بعد ہوا ہے، اور بخاری مسلم تو خیر بہت پہلے لکھی گئی. یہ پروفیسیز، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، کیا کیا ہوگا، ایک ایک چیز بتائی گئی. یہ وہ احادیث ہیں جو علامات النبوہ ہیں. ان کو چھپانا سب سے بڑا جرم ہے. ان کو اگر آپ چھپا دیں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دنیاوی بادشاہ کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتے. بھائی دنیا میں آپ سے پہلے بادشاہ نہیں آئے جنہوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا؟ تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا. یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. یعنی شریعت تو تلوار سے ہی پھیلا ہے. مکے میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے. بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہی سورہ توبہ کی آیات، یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، مغلوب ہو جاؤ، ہمیں ٹیکس دو، یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر ہے پھر ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہی تھا. جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر. انہوں تو نہیں کہا کہ ساڑھا لڑو، یا رومن امپائر نے. جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر پہ، اور کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، تو وہ بےچارے گھٹنے ٹیک کے. یہی ہونا تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب استحصال تھا. میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا، وہ الگ سے ایک چیز ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی بادشاہوں میں یہ فرق ہے. اور دوسرا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ باقی بادشاہوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی میں اس لیول کا انقلاب نہیں آیا. صرف مکے کے بستی اور اس کے ارد گرد عرب کی جو آپ سمجھ لیں ہے سرزمین جزیرہ نما عرب، اس میں انقلاب ہے. لیکن آپ وفات سے پہلے کہہ کے جا رہے ہیں کہ انقریب رومن امپائر بھی گر جائے گی، پرشین امپائر بھی گر جائے گی. اپنی زندگی میں نہیں، میرے بات ایپیکس تو سیدنا عمر کے دور میں جا کے آیا. لیکن وہ جو آپ جو گاڑی چلا کے چلے گئے تھے نا، اس کو جس ڈگر کے اوپر، اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آتا، لوگ کہہ دیتے کہ یار بڑے جنگجوؤں کی زندگی میں انقلاب آئے ہیں. آپ کی زندگی کے بعد انقلاب آنا بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور اس صورتحال میں کہ جب آپ وفات سے پہلے کہہ رہے ہیں، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ جو بھی میرے پاس زندہ رہا بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا. حضور کی وفات کے فوراً بعد ہزاروں لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے آپ کو فتح مکہ پہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہوا تھا. کئی محاذوں کے اوپر جنگ کھولنی پڑ گئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو. اس وقت تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یہ پیغمبر ان کو بشارت دے گا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، جبکہ وہ نبی کی بنائی ہوئی جو اپنی حکومت تھی اس کے اندر اکثر لوگ مرتد ہو گئے اور قبائل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. پھر جھوٹے پیغمبر مسیلمہ کذاب نے 70,000 کے قریب اپنے ساتھ لوگ لگا لیے. صحابہ تو بڑے تھوڑے رہ گئے تھے پیچھے، زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو مخالفین تھے. اور یہاں صحابہ کے دل پہ ابھی غم تازہ ہے حضور کی وفات کا. حضور جیسی لیڈرشپ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال غیر نبی کی لیڈرشپ کسی خاص حد تک ہی کامیاب ہو سکتی ہے نا، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی 100%، وہ تو صرف نبی ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کی خاص تائید حاصل تھی. حضرت ابوبکر کا کانفیڈنس لیول تھا، وہ کہتے نہیں نبی نے وعدہ کیا ہوگا. تمام محاذوں کے اوپر جنگ کھول لی. مسیلمہ کذاب کے لیے بھی فوج روانہ کر دی، رومن امپائر کی طرف بھی، پرشین امپائر کی طرف بھی، منکرین زکات کی طرف بھی. اور خود چاندے کا صاحب مدینے میں حضرت عمر جیسے بندے کے بھی پاؤں لڑکھا گئے کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں خالی پا کے تو مدینے کے اوپر ہی حملہ کر دیں گے. حضرت بکر کو نے پھر حضرت عمر کو سینے میں گھونسا مارا اور کہا کہ عمر جب تک تو کافر تھا بڑا بہادر تھا اور اسلام لا کے بزدل ہو گیا.
اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب کچھ ہوگا. پھر حضرت عمر کہتے ہیں میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ واقعی ابو بکر کا موقف ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں جناب کیا ہوا ہے. آدھی پرشین امپائر تو حضرت ابو بکر کے دور میں ٹوٹ چکی تھی. عرب کے جتنے فتنے تھے ان کا خاتمہ ہی حضرت ابو بکر نے کیا ہے. حضرت عمر کو تو ان فتنوں سے گزرنا ہی نہیں پڑا. ان کو تو آپ سمجھیں کہ پکی پکائی کھیر ملی ہے پلیٹ میں, وہ تو ہو ہی جانا تھا. جیسے اوپننگ پارٹنرشپ اگر 150 کی بن جائے اور آپ 250 اسکور چیز کر رہے ہو, پیچھے آپ کی 8-9 وکٹیں پڑی ہوئی ہوں, تو پھر تو اسکور چیز ہو ہی جاتا ہے. اصل تو مقصد جو ہے وہ اوپننگ ہے, اور پاکستان کے اوپنر آؤٹ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے پھر 150 کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ اوپننگ جو ایشو تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ پورا ایک ٹریک دے دیا تھا. یعنی عرب کے فتنے ختم کر دیے. عرب کے لوگوں کو یہ یقین آ گیا, خود آ کے حضرت ابوبکر کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں یقین ہے کہ بھئی آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یعنی اتنے محاذوں میں جنگ کھول کے بھی اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کو حاصل ہے. پھر وہ عرب کے قبائل جو مرتد ہوئے تھے اسلام میں واپس آئے, انہوں نے جا کے رومن اور پرشین امپائر کو الٹا ہے انہی لوگوں نے. تو یہ ایک نبی میں اور دنیاوی جنگجو بادشاہ میں فرق ہے. باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا, وہاں پر امن کا نظام آ گیا, اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر رہو, ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پر. وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے, ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا, جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی. جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کی, یہ چونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے اور پھر ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے غلامی کے دور کی وجہ سے, اور یہ اس وقت جب یہ کتابیں لکھی گئی سیرت النبی کے اوپر, اور شبلی نعمانی اور ایسے لوگوں نے کہا نہیں اسلام نے تو ساری دفاع میں جنگیں لڑی ہیں, کوئی ڈیفینسو ہی جنگیں لڑی ہیں, افینسو کوئی نہیں لڑی ہیں. اس سے بڑا کوئی تاریخ کا جھوٹ نہیں ہے. کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال تھا مشرکین عرب کے اوپر. اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش کے ذریعے, چنگھاڑ کے ذریعے, پانی میں ڈبو کے, طوفانوں کے ذریعے. اس امت کے کیس میں سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ میں اے مومنین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے. تو یہ عذاب استحصال تھا. ہمارے نبی کا بھی جب انکار کیا رومن اور پرشین امپائر نے, ان کو خطوط لکھے گئے تھے, تو ان کے اوپر عذاب کا کوڑا آیا. تو یہ بالکل اس کی حکمت سمجھے, جہاد کی حکمت بالکل الگ ہے. یہ آج کا جو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اس کا کوئی جہاد کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ فساد ہے, یہ فساد فی الارض ہے. مسئلہ نمبر 85 ہے میرا, قرآن اور قتال. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے.